اسلامی تہذیب اور اسلامی نظام زندگی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں انسان کی پاک دامنی، انسان کی شرم و حیا اور اس کی نفسانی اور جنسی خواہشات کا بے باک نہ ہونا اور انسانی نسب کا محفوظ ہونا، ہر پیدا ہونے والے بچے کے نسب کی حفاظت، شرم و حیا، پاک دامنی، نفسانی جنسی خواہشات کا لامحدود اور بے باک نہ ہونا اور انسانی نسب کی حفاظت، ہر پیدا ہونے والے بچے کے نسب کی حفاظت، یہ اسلامی تہذیب کے وہ پہلو ہیں جن پر قرآن و سنت میں بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان زندگی گزارے تو شرم و حیا والی زندگی گزارے، پاک دامنی والی زندگی گزارے، انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، جو جنسی خواہشات ہیں، وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح نہ ہوں بلکہ حدود میں پابندی کے ساتھ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ اور جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے، ہر بچے کا نسب محفوظ ہو، معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، تاکہ ایک خاندان وجود میں آ سکے اور معاشرے میں بسنے والا ہر انسان سر اٹھا کے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ یہ اسلام کا مقصد ہے اور یہ اسلام کے بنیادی احکامات، بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور اس مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مختلف تعلیمات دی گئیں، زندگی کے ضابطے بتائے گئے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا تاکہ انسان اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ شرم و حیا، پاک دامنی، انسانی نسب کی حفاظت، خواہشات کا لامحدود نہ ہونا، یہ وہ مقاصد تھے جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تعلیمات دی گئیں۔ ہم نے دیکھنا کیا ہے، کیسے دیکھنا ہے، بولنا کیا ہے، کیسے بولنا ہے، سوچنا کیا ہے، کیسے سوچنا ہے، پھر شادی بیاہ کے احکامات کیا ہیں، شادی بیاہ کی اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں پوری طرح وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کی، کھول کھول کے رکھی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے شرم و حیا کے حصول اور شرم گاہوں کی حفاظت کے اصول بیان فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، پاکیزگی کی، صفائی اور ستھرائی کی بات ہے۔ نگاہوں کو جھکانا، شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اس سے ان کا دل صاف ہوگا، ان کی روح صاف ہوگی، ان کی سوچ صاف ہوگی، اور پورے معاشرے کے اندر سے گندگی کا خاتمہ ہوگا، پورے معاشرے کے اندر سے۔ ایک جملے میں قرآن مجید نے کمال کر دیا، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، نگاہ جھکے گی، شرم گاہ کی حفاظت ہوگی تو دل و دماغ میں پاکیزگی آئے گی، سوچ میں پاکیزگی آئے گی، پورے معاشرے کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کا اختتام ایک ایسے جملے پر ہوا ہے کہ اگر وہ جملہ دل میں بیٹھ جائے تو انسان کبھی بے حیا نہ بنے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ اگر پورے یقین کے ساتھ دل میں بیٹھا ہو تو انسان کبھی بے حیا نہ بنے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون،
ہزاروں تاریکیاں ہوں، ہزاروں پردے ہوں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، لیکن اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے اور خوب خبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی پوشیدہ زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال کے رکھیں، اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنی ہر اس چیز کو چھپائیں کہ جو دوسروں کے لیے اور ان کی اپنی ذات کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو حیا اور پاک دامنی کا یہ اصول یہاں سورۃ النور میں بیان کیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکایا جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے۔ جب نظر بہکے گی تو دل و دماغ بہکیں گے، پھر سوچ بہکے گی، پھر انسان بہک جائے گا، اور وہ جو مقصد تھا شرم و حیا والا معاشرہ، پاک دامنی والا معاشرہ، اور محدود جنسی اور نفسانی خواہشات والا معاشرہ، اور محفوظ نسب والا معاشرہ، یہ مقاصد تبھی حاصل ہوں گے جب انسان ان اصولوں پہ عمل کرے گا۔ پھر اسی طرح سورۃ النور میں ہی زبان کے استعمال کا بھی طریقہ سکھایا گیا۔ اسلام میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں جھوٹے طور پر نازیبا کلمات ادا کرے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان مرد پر یا عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے سخت سزا کا اعلان یہی سورۃ النور میں ہی آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، شرم و حیا والا معاشرہ ہی اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ زمانہ ہے مادیت پرستی کا زمانہ، یہ زمانہ ہے سرمایہ داری نظام کا زمانہ۔ اس نظام کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں، بس پیسے کمانے ہیں، پیسے کمانے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تمام انسانی اخلاقیات، سیاسیات، معاشرت، سماج، خاندان کی بنیاد بس یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں، پیسہ کمانا ہے، پیسہ بڑھانا ہے، وسائل بڑھانے ہیں۔ لہٰذا جب یہ سوچ ہے کہ پیسہ کمانا ہی مقصد اول و آخر ہے، تو پھر انسانی اقدار، پھر انسان کی پاک دامنی، پھر انسان کی شرم و حیا، اگر اسے بھی بیچنا پڑتا ہے تو بیچ دو، بیچ دو۔ لہٰذا آج کیا ہو رہا ہے؟ آج انسان کی پاک دامنی، انسان کی شرم و حیا برائے فروخت ہے۔ انہوں نے اپنا سودا بیچنا ہے، اپنا مال بیچنا ہے، انہوں نے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانی ہے۔ اب اس کے لیے اگر انسانی شرم و حیا کو تار تار کرنا پڑے تو کریں گے۔ اپنا مال بیچنے کے لیے اسے عورت کو جن سے بازار بنانا پڑے گا تو وہ بنائے گا، یعنی چیزیں بیچنی ہیں اور اس پر اگر عورت کی تصویر اس کو لگانی پڑے، جیسی بھی لگانی پڑے وہ لگائے گا، کیونکہ اس کے نزدیک صرف ایک ہی قدر ہے، ایک ہی بات کی اہمیت ہے، اور وہ چیز ہے پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، اپنی مصنوعات کو فروخت کرنا۔ اب اسی کے لیے نئے نئے دن بھی ایجاد کر دیے جاتے ہیں، جی یہ ویلنٹائن ڈے ہے، جی محبت کا دن ہے، یعنی نام کیا ہے محبت کا دن، لیکن حقیقت میں شرم و حیا کو تار تار کرنے کا دن ہے، بے حیائی کو فروغ دینے کا دن ہے۔ اسے کبھی ماں باپ سے تو محبت کا خیال نہیں آتا، کبھی بہن بھائیوں سے محبت کا خیال نہیں آتا، بیوی کو تو بوجھ سمجھتا ہے، بیوی کو تو بوجھ سمجھتا ہے، لیکن غیر محرموں کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے اس نے یہ دن بھی رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ
شرم و حیا برائے فروخت ہے، جو چیز بھی بیچنی پڑتی ہے بیچ دو، بس پیسہ کمانا ہے۔ حجاب پہ پابندیاں لگ گئیں۔ بھئی کیوں پابندیاں لگ رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب خواتین حجاب پہنیں گی تو اس کا کاسمیٹکس کا سامان نہیں بکے گا۔ اب دیکھیے کہ جو فرانس ہے، فرانس نے سب سے پہلے خواتین کے حجاب پہ پابندی لگائی، اور کاسمیٹکس کی سب سے بڑی مارکیٹ دنیا میں کون سا ملک ہے؟ فرانس۔ اب کہنے کو تو اسلام فوبیا ہے، اسلام دشمنی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسہ یعنی وہ اس لیے پابندی لگا رہا ہے کہ اگر عورتوں نے حجاب کرنے شروع کر دیے تو اس کی کاسمیٹکس کی منڈی تو ٹھپ ہو جائے گی، لہٰذا سب کچھ بیچو، حیا بیچو، پاک دامنی بیچو، اقدار بیچو، انسان بیچو، صرف کس لیے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ تو یہ جو بے حیائی کی منڈیاں سجی ہوئی ہیں، یہ اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کا ایک نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آج دنیا کو ایک منڈی بنا دیا، بے حیائی کی منڈی، پاک دامنی کو تار تار کرنے کی منڈی۔ اب جو بھی اس رو میں بہے گا اور جو بھی اس طرز پہ چلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آج دنیا میں جن کے ساتھ کھڑا ہوگا، جن کی مشابہت اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کس کی طرز پہ زندگی گزارنی ہے اور قیامت کے دن کن کے ساتھ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، قیامت کے دن کن کے ساتھ جمع ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔